نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سب ساتھی بآواز بلند نماز والا درود شریف پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر واجب الاحترام سامعین، بالخصوص محترم احباب، انتہائی معذرت کہ جو بچہ یہ ریکارڈنگ کر رہا تھا اس کے موبائل میں کچھ خرابی کی وجہ سے بیان کے کچھ حصے بیچ میں سے معمولی کٹ گئے ہیں۔ البتہ مجموعی بیان جو ہے وہ پوری مولانا کی جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ واضح سمجھ آ جائے گی، لیکن درمیان میں سے کچھ معمولی حصے چھوٹے ہوئے ہیں۔ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے زیر اہتمام اللہ کی توفیق سے پورا سال ہی دروس قرآن چلتے رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن کچھ عنوانات مخصوص ہونے کی وجہ سے دروس قرآن کو ذرا اہمیت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر جگہ قرآن کا درس اہمیت کا حامل ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ خاص عنوانات کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے کچھ نمایاں خصوصیت ہوتی ہے۔ جیسے ربیع الاول کے مہینہ کے اندر کچھ زیادہ اہتمام کے ساتھ دروس رکھے جاتے ہیں بسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح رمضان کے مقدس مہینے کے اندر کچھ زیادہ اہمیت کے ساتھ دروس رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح محرم الحرام کے مہینے کے اندر اور اس مہینے میں سے بھی پہلے 10 دن خصوصیت کے ساتھ درس قرآن رکھے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اس کے پہلے دن یعنی پہلی تاریخ یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی لا ثانی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سسر مصطفیٰ داماد مرتضیٰ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس لیے اس عشرے کو خاص نسبت ہے حضرت حسین اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قرآن مقدس کی جس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو،
لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں آپ انہیں مردہ نہیں کہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، لیکن کیسے زندہ ہیں؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اس بات کا آپ کو شعور نہیں ہے۔ تفسیر کے اندر جانے کی بجائے صرف ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ جب یہ آیت کریمہ آئی تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا کہ اللہ کریم جو شہید ہوتے ہیں ان کی روحوں کو ایک خاص جسم دیتے ہیں پرندوں کی شکل میں، اور وہ جنت کے اندر چگتی چلتی رہتی ہیں، چہکتی رہتی ہیں۔ اور قرآن کریم نے القرآن یفسر بعضہ بعضا دوسرے مقام پر اس کی وضاحت بیان کی ہے، فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ اس آیت میں فرمایا کہ آپ کو شعور نہیں ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا کہاں زندہ ہیں؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، اور وہاں پہ ان کو یرزقون، رزق دیا جاتا ہے۔ یہ میں نے آیت کریمہ اس لیے پڑھی ہے کہ فاروق اعظم بھی شہید ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا ہیں؟ شہید ہیں۔ یہ یکم محرم کو شہید ہیں، حضرت حسین 10 محرم کو شہید ہیں۔ اب دیکھیے دونوں کا مقام کیا ہے، دونوں کا مرتبہ کیا ہے، دونوں کی شان کیا ہے۔ ایک تو دونوں شہید ہیں، اور نمبر 2 دونوں صحابی رسول ہیں۔ یہ دونوں ان کے اندر جو صفتیں ہیں یہ مشترک ہیں، دونوں شہید بھی ہیں اور دونوں صحابی رسول بھی ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے فرمایا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر ابن الحشام، اللہ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی سرفرازی کے لیے عمر عطا کر دے۔ صدقے جائے عمر تیری شان پہ، تیرے مقام پہ، تیری رفت پہ، تیری بلندی پہ، تیرے درجے پہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جائیں فرعون کے دربار میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ نہیں کوئی بات نہیں، سبحان اللہ کی پابندی ہے، محرم ہے، یہاں پہ سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ جو درس قرآن دے اس کے آگے سبحان اللہ نہیں کہنے، حالات خراب ہو جائیں گے، اس لیے آپ خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں، سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائیو اللہ اور خوشی کے ساتھ کیا کہنا چاہیے؟ جو افراد بیٹھے ہیں کم از کم وہ تو کہیں نا سبحان اللہ۔ یہ بڑی بات ہے کہ اس گئے گزرے دور کے اندر آپ احباب اپنے خاص کاموں کو چھوڑ کے مسجد کے اندر تشریف فرما ہے۔ اللہ کریم آپ کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری۔ اللہ جی میں نے جا کے تیری تبلیغ کرنی ہے، تیری توحید بیان کرنی ہے، میرے کندھوں کے اوپر بوجھ نبوت والا آ گیا ہے، اللہ میری معاونت کے لیے اللہ میرا وزیر دے دے۔ تے کون دے وزیر؟ ہارون میرا بھائی دے دے۔
کہ میں بھی تیری توحید کا کام کروں اور یہ بھی تیری توحید کا کام کرے اور دنیا کے اندر فرعون کے سامنے ان قوم والوں کے سامنے تیری توحید کا بول بالا ہو جائے۔ اور یہاں پہ اسلام تو اللہ کے پاک پیغمبر کے جانثار آہستہ آہستہ لا رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ اتنا نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا آپ دے، موسیٰ نے مانگا ہارون دے دیا۔ جس وقت یہ مانگا گیا تو اللہ کریم نے اگلے دن ہی عمر بن خطاب کو اسلام کے ساتھ سینہ منور کر دیا ہے۔ اور دیکھیں کتنا مقام ہے، پہلے نبیوں نے بھی دعائیں مانگی ہیں اور امام الانبیاء نے بھی دعائیں مانگی ہیں۔ جو دعا پیغمبر کے حق کے اندر ٹھیک ہوتی تھی اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا تھا، اور جو دعا پیغمبر کے حق میں ٹھیک نہیں ہوتی تھی اللہ منع کر دیتا تھا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے بیٹے کے لیے، اللہ نے فرمایا نہ میرا پیغمبر انہو لیس من اہلک، آئندہ سے میرے ساتھ بات بھی نہیں کرنی، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں، انہو لیس من اہلک، اور یہ اس کے ایمان لانے سے تجھے کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوگا۔ آئندہ بات بھی نہیں کرنی، اپنے بیٹے کے متعلق بند کر دیا۔ اور دوسرے مقام پہ حضرت ابراہیم نے گھر سے نکالا، اس وقت حضرت ابراہیم نے فرمایا ابا جی ٹھیک ہے مجھے گھر سے تو نکال دیا ہے، لیکن میں تیرے لیے اللہ سے دعا کروں گا اللہ تجھے ہدایت دے دے، لیکن اللہ نے ہدایت نہیں دی کیونکہ یہ دعا پیغمبر کے حق میں نہیں تھی، پیغمبر کے فائدے میں نہیں تھی، اللہ نے بند کر دیا۔ چلتے کیا یہ نمبر آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس وقت یہ نمبر آیا ہے اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی دعا کی ہے اللہ جی اللہ جی اللہ جی یہ میرا چچا ہے، میرے ساتھ کھڑا ہوتا رہا ہے، میری محبت کرتا رہا ہے، میرا ساتھ دیتا رہا ہے، آج اس کے اوپر موت آ رہی ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ جب یہ دنیا سے جائے اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، یہ حالت اسلام کے اندر حالت ایمان کے اندر دنیا سے جائے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر مغموم نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، انک لا تہدی من احببت، جسے میں چاہوں ہدایت دے دوں، جسے میں نہ چاہوں ہدایت نہ دو، لہذا پریشان نہیں ہونا۔ اللہ نے دعا کو قبول نہیں کیا۔ ایک اور آدمی ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا کی ہے، جنازہ پڑھایا ہے، اپنا کرتا دیا ہے، اپنا لعاب دہن ڈالا ہے، لیکن اللہ کریم نے فرما دیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ صدقے جائے عمر تیرے مقام پہ، صدقے جائے عمر تیری شان پہ، رات کو اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ سے مانگا ہے اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر دے دے، ابھی دل چڑھا ہے اللہ کریم نے عمر کے دل کے اندر ایمان کی دولت کو داخل کر دیا ہے۔ کیوں کیا ہے اللہ کو پتا ہے، پیارے پیغمبر کو بھی پتا ہے، اسلام کو عزت مل سکتی ہے تو عمر کے ساتھ، اسلام کو بلندی مل سکتی ہے تو عمر کے ساتھ۔ اور جب دیکھیے آگے چلے مسلمان خوش ہیں، اور واقعی خوشی تو ہونی چاہیے تھی جب نکلے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آج جھک کے عبادت نہیں ہوگی، آج جھک کے عبادت نہیں ہوگی، آج چلیں جو ہمارے دادا نے، ہمارے آبا و اجداد نے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جو گھر تعمیر کیا تھا آج اس کے اندر جا کے انشاءاللہ عبادت ہوگی۔ اور جب نکلے دیکھا ساری کائنات نے منظر دیکھا، اپنوں نے دیکھا، بیگانوں نے دیکھا، مسلمانوں نے دیکھا، کافروں نے دیکھا کہ جب اللہ کے پاک
पाक पैगंबर के साथ निकल रहे हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर के शाना निशाना हजरत उमर आ रहे हैं, नंगी तलवार हाथ के अंदर है। फरमाया जिसने अपने बच्चे यतीम कराने हो, जिसने अपनी बीवी बेवा करानी हो, जिसने अपनी लाश के ऊपर अपनी माँ को रुलाना हो, आए उमर का हाथ रोके, आए उमर के सामने खड़ा हो, आए उमर का रास्ता रोके। किसी के अंदर जुर्रत पैदा नहीं हुई। बैतुल्लाह का दरवाजा खुलवाया है मुसलमानों के लिए। मुसलमान नमाज पढ़ने लगे, अलग निरान, मुसलमान तवाफ करने लगे, अलग निरान। आज तक वो दरवाजा खुला है, कोई भाई दलाल बंद नहीं करा सका। ये उमर को अल्लाह ने मकाम दिया है, ये रिफत उमर को अल्लाह ने दी है। और बड़े सारे कारनामे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऐसे हैं, लेकिन सबसे बड़ी फजीलत हजरत उमर की ये है, हजरत उमर सहाबी रसूल हैं। हजरत उमर क्या है? सहाबी रसूल हैं। दुनिया से चले गए अल्लाह के पाक पैगंबर। दूसरे नंबर पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला पे आए। हमारा मुसलमानों का आलो सुन्नत व जमात का मुत्तफिका फैसला, ईमान और इस्लाम के अंदर ये बात शामिल है। हमारा इस बात पे ईमान है कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा बिला फसल कौन है? बोले बोले कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद खलीफा कौन है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आगे बात करने लगा हूं, टाइम मुख्तसर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ला रसूल पे खड़े हुए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर रसूल पे बैठे। इधर इमाम का तज़किरा मैं कर रहा हूं। अल्लाह के पाक पैगंबर के चले जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक के बाद मुसल्ले के ऊपर कौन खड़े हुए? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए। और मुसल्ले पे जब हजरत उमर खड़े हुए, सारे सहाबाए किराम पीछे हैं। उमर इमाम है, सहाबी मुक्तदी है। उमर इमाम है, सहाबी पीछे खड़े हैं। उमर रहबर है, बाकी मुक्तदा है, पीछे खड़े हैं। उमर मुक्तदा है, बाकी मुक्तदी है। उमर रहबर पेशवा है, बाकी सारे उमर को मानने वाले हैं। उमर खलीफा है, बाकी बैत करने वाले हैं। उमर के मुक्तदियों में, उमर की बैत करने वालों में, उमर को मानने वालों में एक नाम आता है जिसे 10 मुहर्रम हराम को शहीद किया गया, जिसे सैयदना हुसैन इब्ने अली कहते हैं। हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दर्दमंदाना अंदाज के साथ शहीद किया गया है। और कौन हुसैन है? उमर का मुक्तदी हुसैन है। कौन हुसैन है? जब पैदा होते हैं गुड्डी अल्लाह के पाक पैगंबर देते हैं, सदके जाए हुसैन तेरे मकाम पे, तेरा मर्तबा इतना है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, किसी का रिश्तेदार गुड्डी देता है, किसी का रिश्तेदार अजान देता है, नहीं तो मोहल्ले का मौलवी देता है, बड़ा आदमी देता है, बुजुर्ग देता है। हुसैन तेरे मकाम के क्या कहने, हुसैन तेरी शान के क्या कहने कि जब तू दुनिया में आया है तुझे गुड्डी भी अल्लाह के पाक पैगंबर ने दी है। जब तू दुनिया में आया है तेरे कान में अजान भी अल्लाह के पाक पैगंबर ने दी है। जब तू दुनिया में आया है तुझे खिलाया भी अल्लाह के पाक पैगंबर ने है। खेलने वाली गोद मेरे पैगंबर की है, चढ़ने वाले कंधे मेरे पैगंबर के हैं। वो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब भी खेलने को दिल दिया है, अल्लाह के पाक पैगंबर खिलाते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं, फरमाते हैं आया, ये दो मेरी खुशबुएं हैं, ये दो मेरे फूल हैं। जब मेरा दिल करता है कि मैं इनके साथ तलत्तुज़ हासिल करूं, इनकी खुशबू सूंघूं, तो मैं हसन और हुसैन को सूंघ लिया करता हूं। ये दो मेरे पैगंबर के फूल हैं, ये दो मेरे पैगंबर की खुशबुएं हैं, हसन भी और हुसैन भी। लेकिन 10 मुहर्रम हराम को हजरत हुसैन को शहीद किया गया है। उमर भी शहीद है, हुसैन भी शहीद है, उमर भी सहाबी है, हुसैन भी सहाबी है। उमर भी उलाइका हुमुल मुफ्लिहून का मिसाक है, हुसैन भी उलाइका हुमुल मुफ्लिहून का मिसाक है। दोनों, और याद रखिएगा, दोनों शहीद हुए। एक 1 मुहर्रम को शहीद हुआ, एक 10 मुहर्रम को शहीद हुआ। हम इनकी शहादतों पे हाय बाय नहीं करते, हम इनकी शहादतों पे हाय बाय नहीं करते, बल्कि हम क्या कहते हैं? वाह उमर वाह हुसैन, वाह उमर वाह हुसैन, वाह उमर वाह हुसैन। आप भी कहें वाह उमर वाह हुसैन,
تم نے جان دی ہے، واہ عمر واہ حسین تمہارا مقام قرآن بیان کرتا ہے، واہ عمر واہ حسین تمہاری رفت پیارے پیغمبر نے بیان کی ہے، واہ عمر واہ حسین دونوں کو مرتبہ ملا ہے، واہ عمر واہ حسین دونوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، واہ عمر واہ حسین دونوں جنتی ہیں، واہ عمر واہ حسین دونوں کا مقام قرآن کی آیات کے اندر ہے، واہ عمر واہ حسین ہم ہائے بائے نہیں کرتے، ہم عمر کو نہیں کہتے ہیں تم بھی واہ ہو، تمہارے کارنامے بھی واہ ہے، تمہارا کردار بھی واہ ہے، تمہاری شہادت بھی واہ ہے، تمہاری خلافت بھی واہ ہے، تمہارا وقار بھی واہ ہے، تمہاری قیادت بھی واہ ہے، تمہاری سیاست بھی واہ ہے، تمہارے کارنامے بھی واہ ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں وہ فاطمہ کے لگتے نکل واہ حسین، فاطمہ کے لگتے نکل واہ حسین، تو آپ پاک پیغمبر کے نواسے واہ حسین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ کھیلنے والے واہ حسین، تیرا مقام واہ حسین، تیری رفت واہ حسین، تیرے کان نے اذان دی میرے پیغمبر نے واہ حسین۔ اس لیے اہل سنت والجماعت بغیر کسی سے ڈرتے ہوئے، بغیر لا یخافون لومۃ لائم کا مصداق بنتے ہوئے ہر صحابی کو ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت وحشی تک، اعلیٰ صحابی سے لے کے ادنا صحابی کو ہم کہتے ہیں ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی مقام والا ہے، ہر صحابی رفت والا ہے، ہر صحابی بلندی والا ہے۔ لیکن آج کل کے یکم محرم کے حوالے سے واہ عمر ہے اور 10 محرم کے حوالے سے واہ حسین ہے۔ یکم محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے، واہ عمر، اور 10 محرم کو حضرت حسین شہید ہوئے، واہ حسین۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔